بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ نیوز بلٹن شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل پر دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف۔ راولپنڈی حلقہ NA55 اور حلقہ NA56 کے زیر اہتمام پختون برادری سے سابق سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما چودھری محمد تنویر خان، مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر نائب صدر محمد حنیف عباسی، امیدوار برائے قومی اسمبلی بیرسٹر دانیال چودھری، سابق میئر راولپنڈی میٹروپولیٹن کارپوریشن سردار نسیم خان، مسلم لیگ نون راولپنڈی سٹی کے سیکرٹری جنرل حاجی پرویز خان، مسلم لیگ کے رہنما پیرزادہ راحت مسعود قطوسی، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی ضیاء اللہ شاہ، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی راجہ حنیف ایڈوکیٹ اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی شیخ حسنان حفیظ چودھری انعام ظفر، تاجر رہنما ملک ارشد اوان، ملک فاروق اوان، ملک منیر خان، گول احمد خان، احمد شیخ خان، محمد خانو، الیاس سبحانی خان، حاجی سیف اللہ خان، رسپت اللہ خان، محمد خان، حاجی شیر عرفان نے جلسہ عام سے خطاب کیا اور پختون برادری کو اس امر کا یقین دلایا کہ پختون برادری کے ساتھ کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ یہ شہر جس طرح پاکستان کے دیگر طبقوں کا ہے اسی طرح پختونوں کا بھی ہے۔ پختون بھی پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہے اور مسلم لیگ ان کے ساتھ ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما اور مرکزی تنظیم تاجران پنجاب اور انجمن شہریان راولپنڈی کے صدر ممتاز تاجر رہنما شرجیل میر نے کہا ہے کہ اس وقت ملک ایک سیاسی، اقتصادی اور معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور حالات کا تقاضا ہے کہ ملک کی اقتصادی، معاشی اور سیاسی بہتری کے لیے جدوجہد کی جائے اور ملک کو اس بھنور سے نکالا جائے۔ اس بحران سے اگر کوئی قیادت نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت ہے، جس کے قائدین جہانگیر ترین، محمد علیم خان اور دیگر مرکزی قائدین ہیں جو بے داغ، باکردار اور ملک کی اقتصادیات کے بارے میں بہتر انداز میں ادراک رکھنے والے ہیں۔ میں استحکام پاکستان پارٹی میں اس لیے شامل ہوا ہوں کہ مجھے اس پارٹی کی قیادت میں باصلاحیت شخصیات نظر آئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں IPP ایک اہم کردار ادا کرے گی اور ملک میں حکومت میں آ کر انقلابی اقدامات کرے گی جس سے عوام خوشحال ہوں گے، کیونکہ IPP کی قیادت نے عوام کو 300 یونٹ بجلی مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مزدوروں کی کم از کم تنخواہ 50,000 روپے کی جائے گی اور کسانوں کے لیے بھی خصوصی پیکج دیا جائے گا جس کی بدولت ملک میں زرعی انقلاب آئے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے SRMPD نیوز چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ شرجیل میر نے مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے 2 سال قبل جب ملک کے مجموعی حالات ابتر تھے اور پولرائزیشن بہت بڑھ چکی تھی، میں نے راولپنڈی میں استحکام پاکستان ریلی نکالی تھی اور ملک کے تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ملک میں سیاسی اور اقتصادی استحکام لانے کا آغاز کیا تھا۔ جب جہانگیر ترین اور علیم خان نے استحکام پاکستان پارٹی قائم کی تو میں نے سوچا کہ یہ پارٹی ہمارے نظریہ کے مطابق ہے اور بہت قریب ہے اور یہ لیڈر ایسے ہیں جو ماضی میں آزمائے ہوئے بھی نہیں ہیں اور یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ لوگوں کے سے لینے والے نہیں بلکہ دینے والے ہیں، بھوکے اور کرپٹ نہیں ہیں۔ اس لیے میں ان کی صفوں میں شامل ہوا ہوں اور ہم انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نفرتوں کو ختم اور محبتوں کو اجاگر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کا منصور ملک کے 80% طبقے پر مشتمل سفید پوش طبقے کی فلاح و بہبود کا منصور اور پروگرام ہے۔ مہنگائی جو کہ بہت بڑھ چکی ہے اسے کم کیا جائے گا، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے سفید پوش طبقہ متاثر ہوا ہے۔ اس طبقے کو خوشحال کرنا ہوگا اور ہمارا اس کو طبقے خوشحال کرنے کا پروگرام ہے۔ اسی لیے 300 یونٹ تک بجلی مفت، مزدوری کی تنخواہ 50,000 روپے اور کسانوں اور ہاریوں کے لیے بہترین پیکج دیا جائے گا۔ کسانوں کو بجلی فری اور کھاد وغیرہ مفت فراہم کریں گے، تجارتی سرگرمیوں اور صنعتوں کو آگے بڑھائیں گے، عوام کی حالت بہتر بنانے کے علاوہ گالم گلوچ کا کلچر بھی ختم کر کے بہترین رویے کو فروغ دیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی سٹی کی رہنما اور PP17 کے جنرل سیکرٹری نورین مسعود گیلانی نے کہا ہے کہ میں نے 2024 میں ہونے والے الیکشن کے سلسلے میں پنجاب اسمبلی کی خواتین کے مخصوص نشستوں میں سے ایک نشست کے لیے پارٹی کے الیکشن سیل کے پاس ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے اور مجھے قوی امید ہے کہ میری پارٹی کے لیے خدمات، میری جدوجہد اور میری قربانیوں کے عوض پارٹی کی مرکزی قیادت راولپنڈی کی مقامی قیادت کی سفارش پر مجھے پارٹی کا ٹکٹ دے گی۔
کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین میرٹ پر الیکشن کے لیے ورکروں کو ٹکٹ دے کر انہیں اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے SRM پنڈی نیوز چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ نورین مسعود گیلانی نے مختلف سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے گزشتہ 21 سالوں سے اپنی پارٹی مسلم لیگ نون میں ایک عام کارکن کے طور پر کام کیا ہے اور ہر موقع پر خواتین کی تنظیم ہراول دستے میں شامل رہی ہوں۔ مقامی قائدین چودھری تنویر خان، حنیف عباسی، سردار نسیم خان، بیگم نجمہ امید محرومہ، بیگم طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، سیما جیلانی اور دیگر کی قیادت میں پارٹی کے ہر ایونٹ میں سرگرمی سے شریک رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی بحالی کی تحریک میں شریک رہی ہوں۔ وہ جب 1617 میں میاں نواز شریف کو ایک جھوٹے مقدمے میں نااہل کیا گیا اور وہ راولپنڈی سے لاہور جلوس کی صورت میں گئے، تب بھی میں خواتین کے ساتھ صف اول میں شریک رہی ہوں، اور جب میاں نواز شریف کی عدالتوں میں پیشی کے تمام مواقع پر عدالتوں میں اقبال موجود ہوتی تھی، نیب عدالتوں میں بھی خواتین کے ساتھ موجود رہتی تھی۔ اس دوران مجھ پر تشدد بھی ہوتا رہا، مقدمات بنتے رہے اور گرفتاری بھی ہوئی اور 3 سال تک مقدمات بھگتے، لیکن میں اپنے قائدین کی شانہ بشانہ اور قائدین کے ہمراہ پارٹی کی جدوجہد میں ہلاو راستے میں رہی ہوں، اور اب 21 اکتوبر کو بھی خواتین کو متحرک کیا اور میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے سرگرم رہی، جبکہ مریم نواز شریف کی قیادت میں بھی پارٹی کے پروگرام اور منشور کو عوام تک پہنچانے کے لیے کام کیا ہے اور مزید بھی جدوجہد کرنے کو تیار ہوں۔ لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ مجھے پارٹی ٹکٹ دے کر اپنے حلقے کی خواتین کی خدمت اور ان کے حقوق کے لیے کام کرنے کا موقع عطا کرے۔ چیئرمین امن کمیٹی راولپنڈی سفیر امن معروف مذہبی اسکالر علامہ پیر سید آزاد بخاری نے عربی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر قیادت علماء و مشائخ کانفرنس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ عربی چیف جنرل عاصم منیر کا علماء مشائخ سے ملاقات اچھا اقدام ہے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ علماء مشائخ کا بیانیہ دہشت گردوں کو وارننگ ہے۔ انہیں اعتماد میں لینے سے علماء مشائخ کے خدشات دور اور اسلام مائزیشن کی راہ مہار ہوئی ہے۔ ریاست کے مقابلے میں کوئی بھی گروہ یا تنظیم طاقت کا استعمال کرے تو یہ اقدام جہاد نہیں فساد کہلائے گا۔ علماء و مشائخ نے فلسطین کے موقف کی تائید کر کے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ترک جہاد اطاعت سے قوم مفلوج ہو جاتی ہے۔ پورا سال امن قائم رکھنا بھی ہمارا بیانیہ ہے۔ امن کی آواز اگر متحد ہو کر مساجد برگاہوں سے نکلتی ہے تو دشمنوں کی سازشیں خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے علماء کرام امن کمیٹی کے رہنما حافظ اقبال رضوی، سید طلحہ شاہ بخاری، علامہ زید کاظمی، پیر عتیق الرحمان شاہ، پیر سید سعادت علی شاہ افسورہ شریف سے گفتگو کرتے ہوئے کی۔ اظہار بخاری نے کہا کہ پاکستانی افواج ہمارے سر کا تاج ہے۔ ان کی پائیدار پالیسیوں نے بھارت جیسے دہشت گرد ملک کو نکیل ڈال رکھی ہے۔ پاکستانی علماء نے بتایا کہ علماء ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پاکستان کو فساد نہیں، اطاعت کی ضرورت ہے۔ کفر کے فتوے لگانے والی فیکٹریاں نفرتوں کو جنم دے رہی ہیں، لہٰذا امت مسلمہ کو اپنی خوبصورت روایات بچانے کے لیے عملی کردار ادا کرنا ہوگا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی میں جاری ترقیاتی کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر کو اسپتال میں جاری ترقیاتی کام کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کو صحت کے معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں مقررہ مدت میں ہولی فیملی اسپتال کے اندر ترقیاتی کام مکمل کیا جائے۔ کسی قسم کے ترقیاتی کام میں تاخیر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے، مگر ترقیاتی کام مکمل ہونے کے بعد عوام کو بہتر صحت کی سہولتیں میسر ہوں گی۔ بعد ازاں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے ہلال احمر ہسپتال راولپنڈی کا دورہ کیا۔ انہوں نے ڈینگی وارڈ کا دورہ کیا اور مریضوں سے علاج معالجے کے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ فارمولے کے تحت ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کو ہلال احمر ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ ڈینگی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی بہترین نگہداشت کی جا رہی ہے۔ نگران صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر و بہبود آبادی ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ محکمہ صحت میں ناقص کارکردگی مرتکب افسران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، جبکہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر گجر خان کے خلاف پیشہ ورانہ امور میں غفلت پر عہدے سے ہٹا کر انکوائری کی جا رہی ہے۔
اور پنڈی کو صحت عامہ کی سہولیات کے لیے ماڈل سٹی بنانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں اولی فین اسپتال کی تعمیر 9 کا منصوبہ بھی شامل ہے، جس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں CEO ڈاکٹر اعجاز احمد، DHO ڈاکٹر احسان غنی، تمام سرکاری اسپتالوں کے MS اور دیگر متعلقہ حکام بھی شریک تھے۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ دیہی مراکز صحت میں سہولیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فریم ورک تیار کر لیا گیا ہے اور تمام ضروری بجٹ فراہم کیا جا رہا ہے اور تمام ضروری مشینری اور فرنیچر بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام دیہی مراکز کے انچارجز ایک روز میں رپورٹ فراہم کریں، جس میں ضروری مشینری کی فراہمی، عمارت کی مرمت اور تزئین اور رہائش اور ادویات کے اسٹاک کے بارے میں مطلع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی صحت عامہ کے شعبہ پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور اچانک دورے کر کے علاج معالجہ کی سہولتوں کی فراہمی کا ذاتی مشاہدہ کرتے ہیں، جس سے کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔